فيقومون طاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ثم توقدون فيما بين ذلك فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم فمدلج في خير ومدلج في شر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین گرامی، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم جو نمازوں کے لیے آتے ہیں، معلوم ہے کہ اس آنے سے ہر آنے والے کو کتنا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے۔ ہم میں سے بڑے ایسے ہیں وہ بڑی مشکل سے نماز کے لیے آتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے آتے ہیں، کبھی دیر سے، کبھی تیسری رکعت، کبھی چوتھی رکعت، کبھی جماعت گزر گئی تب آ گئے، اور آنے کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مسجد میں آ گئے ہیں۔ اور اگر کبھی چھوٹ گئی تو پرواہ نہیں کرتے کہ اتنے عرصے سے پانچوں ہی پڑھ رہے ہیں، ایک آدھ رہ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اگر فارغ ہیں تو بڑے اہتمام سے نماز پڑھیں، خوب وضو کیا، پہلے چلے گئے۔ مصروف ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کی، جیسے یہ ہمارا اوور ٹائم ہے، اصل ڈیوٹی نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث مبارک کو سنیں کہ میں اور آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو اپنی آخرت کو، عاقبت کو کس طرح بہتر بنا رہے اور جہنم کی آگ کو ہم کس طرح ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہم لوگ سن نہیں سکتے ہیں اس آواز کو۔ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی ذریت، اٹھو جلدی کرو، اور تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جو اپنے حصے کی آگ بھڑکائی ہے اس کو ٹھنڈا کر لو۔ اللہ رب العالمین نے نمازوں کا حکم ایسے نہیں دیا ہے، تو اب جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے حصے کی آگ جلتی رہے گی اور خوب بھڑکے گی، اس کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ تو فرشتہ آواز دیتا ہے، آدم کی اولاد جلدی کرو، تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اپنے حصے کی جو آگ بھڑکائی ہے، جلدی کرو، اسے ٹھنڈا کرو، اسے ٹھنڈا کرو، اسے بجھا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اٹھنے والے اٹھتے ہیں، یعنی خوش نصیب نماز کے وقت اٹھتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں جب وضو کرتے ہیں وہ گناہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلی جو نماز تھی اور اب جو نماز پڑھی ہے
ان دونوں نمازوں کے درمیان جو وقت تھا اور انہوں نے جو جو گناہ کیے تھے، جب نماز پڑھتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ گناہ تو ہم کرتے رہیں گے، ہر انسان کرتا رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا سسٹم بنایا ہے، کرو وضو، میرے گھر کی طرف آؤ، نماز پڑھو، میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو جہنم میں تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ بھڑکاتے ہو وہ بھی انشاءاللہ بجھ جائے گی۔ پھر فرمایا فارغ ہوئے نماز سے، اب اگلی نماز تک گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں جی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو فرمایا اب نماز سے فارغ ہوئے، باہر نکلے، پھر کاموں میں پڑے، پھر گناہ شروع کیے، حصے کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے، پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ ثم توقدون فیما بین ذلک، پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد جب پہلی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور یہاں مراد جو ہے ظہر کی نماز، تو فرمایا فرشتہ پھر آواز دیتا ہے، آدم کے بیٹو، آدم کی ذریت اٹھو، اور تم نے اپنے نفس پر جہنم کی جو آگ بھڑکائی ہے اس کو ٹھنڈا کر لو، اسے بجھا دو۔ فرمایا وہ اٹھتے ہیں، یتطہرون، اور طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ویصلون الظہر، اور ظہر کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو فجر سے لے کر ظہر تک کے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اب فائدہ میرا ہے یا اللہ رب العالمین کا ہے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، گھر کے اندر جو آگ جلتی ہے، انگلی آگ پہ نہیں، جو چیز آپ کی وجہ سے گرم ہوئی ہے، دیگچی ہے، برتن ہے، روٹی پکانے والا توا ہے، کسی کو صرف انگلی تھوڑی دیر لگ جائے، 1 سیکنڈ کے لیے لگے، تو کیا حشر ہوتا ہے؟ دوڑتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، اور کتنی دیر سی کرتے رہتے۔ تو وہ جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ آگ اس آگ سے کہیں زیادہ تیز، سخت اور گرم ہے، اگر اس کو ہم بجھاتے نہیں تو قیامت کو کیسے برداشت کریں گے؟ فرمایا ظہر کو پڑھا تو فجر سے لے کر ظہر تک کے جو گناہ تھے اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ فرمایا پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز دینے والا پھر آواز دیتا ہے، پھر ندا دیتا ہے، پھر بلاتا ہے، اٹھو اور اپنے حصے کی جو آگ بھڑکائی ہے اس کو ٹھنڈا کر لو۔ تو فرمایا مثل ذلک، اٹھنے والے اٹھتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ظہر سے عصر تک کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ فرمایا پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح پھر آواز دینے والا آواز دیتا ہے، آدم کے بیٹو اٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ اٹھنے والے اٹھتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ صاف ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین عصر سے لے کر مغرب تک ہونے والے گناہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح جب عشاء کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب جس نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے 5 نمازیں پڑھی، تو اس نے اپنے حصے کی آگ بجھائی کہ نہ بجھائی؟ بجھائی کہ نہ بجھائی؟ فرمایا یہ خوش قسمت جس نے 5 نمازیں پڑھی اور اپنے حصے کی آگ بجھاتا رہا، آنکھوں کے گناہ دھوتا رہا، صاف ہوتے رہے، پاکیزہ ہوتا رہا۔ فرمایا جب یہ سونے کے لیے بستر پر آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ کتنا غفور و رحیم ہے اللہ رب العالمین۔ تو جو عشاء اس لیے چھوڑ دے کہ میں تھکا ہوا بڑا ہوں، ایگزاسٹ، آج تو میرا بیڑا ہی غرق ہو گیا، آج بڑا کمایا ہے، آج بڑی دوڑ لگائی،
آج میں نے بڑا میدان مارا ہے، آج فلاں فلاں کو دھوکہ دیا ہے، اس کے نیچے سے پیسے نکال لایا. یہی کچھ کرتے ہیں سارا دن. یہ چالاکی کی ہے. آج میری ٹیکنیک ساری کامیاب رہی ہے، آج میں نے آفس میں یہ کیا ہے، تو اور عشاء چھوڑ دی تو وہ حصے کی آگ بھڑکتی رہے گی کہ نہیں، اور تیز ہوتی رہے گی. اور جس نے پانچوں پڑھی مغرب سے لے کر عشاء تک، اللہ کی توفیق سے فرمایا فَيَنَامُونَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ، بستر پہ آئے ہیں اور نامہ اعمال صاف ہو چکا ہے. تو ارشاد فرمایا اب رات شروع ہوئی ہے، تو فرمایا یہاں آ کر لوگ دو قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو رات خیر کے ساتھ گزارتے ہیں، جو رات خیر کے ساتھ گزارتے ہیں. اور دوسری قسم کون سی ہے؟ جو رات ساری بدبختی کے ساتھ گزارتے ہیں، جو رات بہت بری گزارتے ہیں. کیوں؟ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اس نے بجھائی نہیں ہے، نماز کو ضائع کر دیا ہے اور لیٹ گیا ہے. ممکن ہے کہ آج رات لیٹا ہے، صبح اٹھ ہی نہ سکے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، نماز جو ہے وہ کیا ہے میرے لیے؟ وہ میرے لیے ٹھنڈک ہے نماز. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوتے تو آذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، تو آپ نماز کے لیے کیسے اٹھتے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو جاتے تھے، اچھل کر نماز کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. اتنی جلدی اور اتنا انتظار اور اتنی محبت. اور ہم نماز سے پہلے ایکٹیو خوب کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آذان ہوئی ہم ساتھ ہی گر جاتے ہیں. جس نے نہیں پڑھنی وہ تو ٹھیک رہتا ہے، اور جس نے پڑھنی ہے وہ کہتا ہے نماز، یار پھر نکلیں وضو کرے، اچھا چلو یار اٹھتے ہیں کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. رینگتے کبھی ادھر گرتے گراتے دوسری تیسری رکعت میں آ کے شامل ہو جاتے. ایسے نہ کریں. یہ نمازیں یہ میرے اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں، اور یہ تو ایک فضیلت ہے، اور نمازوں کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں، اور اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہیں. اگر ہم سمجھ جائیں، دل دماغ سے یقین کر لیں، تو کوشش کریں یا اللہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں. عطا تو کرنے والا ہے، دینے والا تو ہے. مولا کریم ہماری نمازوں کو ایسا ہی بنا دیجئے، اٹھیں تو ہماری آنکھوں کے، ہاتھوں کے، پیروں کے، زبان کے گناہ معاف ہو جائیں. اور یا ذا الجلال والاکرام جب نماز سے فارغ ہوں تو دو نمازوں کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کو آپ معاف فرمائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.